تو چھوٹے چھوٹے جانوروں کا خیال رکھتے تھے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے. یہ سمرقند کے رہنے والے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سمرقند کے اندر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے کیونکہ سائبیریا کی یخ ہوائیں رات کو دن کو وہاں ایسی ٹھنڈ پہنچا دیتی ہیں کہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر آ جاتا ہے. اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے اور واقعی وہاں پر تو سردیوں میں لحاف یا کسی ایسی چیز کے بغیر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کیا اور وضو کر کے آئے مصلی پر اور انہوں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے. اب جب نفل پڑھ لیے تو سردی لگ رہی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو یہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں بیٹھوں. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کہیں سے ایک بلی آئی اور وہ ان کے بستر میں گھس کے بیٹھ گئی تھی. اب انہوں نے بلی کو جب اپنے لحاف کے اندر لپٹ کے بیٹھے دیکھا تو سوچنے لگ گئے کہ میں اگر لحاف کو ہلاؤں گا تو بلی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہوگی، کوئی بات نہیں. یہ واپس لوٹ کر آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے اور جو کچھ دیر تھی بلی نے سونا تھا وہ سو لیا، اتنی دیر یہ ذکر کرتے رہے، ٹھٹھرتے رہے، سردی برداشت کرتے رہے. جب بلی چلی گئی تب بستر پر آئے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا جس میں کہا گیا کہ تم نے ایک جاندار کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، اب اس کا انعام یہ ملے گا کہ تم ہجرت کر کے انڈیا کی طرف جاؤ، وہاں ایک بندہ بیت ہوگا جو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی آئے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آ کر بیت ہو گئے. ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر انعام دیکھو اللہ نے کیسا عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخمی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ کوئی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، وہ اپنے زخموں کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا شہر میں اور مزدوری کر کے میں نے وہاں سے کچھ مرہم خریدی اور کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور لا کر میں نے اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگائی اور اس کو کھانے کے لیے روٹی بھی دی. اب وہ چونکہ بھوکا تھا وہ اگلے دن پھر منتظر تھا. پھر میں نے اسی طرح مزدوری کی، شام کو فارغ ہوا تو پھر میں نے اس کو مرہم لگائی، روٹی دی. کہتے ہیں کہ 15 دن میں اس کی خدمت کرتا رہا. 15 دن میں وہ صحت مند ہو گیا اور پھر اپنی غذا خود کھانے کے قابل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہ 15 دن کی میری خدمت اللہ نے قبول کی، الہام فرمایا ہم تمہیں خود ایک سلسلے کا امام بنائیں گے. چنانچہ اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرما دی، نسبت عطا فرما دی. کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اور اس کی تصدیق بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی. اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے، گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے. اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کنواں قریب تھا. اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نا اس کتے کو پلایا. جب کتے نے پانی پیا اور اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی، اللہ نے زانیہ عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا. اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا. چنانچہ اس نے بالآخر
اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، حالانکہ وہ پرہیزگار تھی، نماز پڑھتی تھی، نیکوکار تھی، شب زندہ دار تھی، بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی، اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم عطا فرما دی۔ تو جانور کو تکلیف دینے پر جہنم ملی اور جانور کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملی، تو اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچائے گا یا اللہ کے بندوں کے دل خوش کرے گا، اس کو کتنا بڑا درجہ ملے گا۔